موت العالم موت العالم، کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ انبیاء کے وارثین کا دنیا سے جلدی جلدی اٹھتے چلے جانا یقیناً ناظرین کرام قرب قیامت کی علامات بھی ہیں۔ تو سبحان اللہ، ایک عظیم رہنما حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب انتقال کر گئے، اللہ تبارک و تعالی غریق رحمت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ تو سبحان اللہ ناظرین کرام، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ سبحان اللہ وہ فنافر رسول تھے۔ افسوس کے ساتھ کہ ہم زندگیوں میں اپنے علماء کی، اپنے رہنما کی قدر نہیں کرتے۔ آپ یہ عزم کر لیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک عالم دین کا بیان آپ روزانہ لگائیں گے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ علماء کی قدر کریں۔ یقیناً علماء سے محبت یہ جہاں دنیا میں آپ کو فائدہ دے گی، وہیں پر سبحان اللہ اخروی نجات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ناظرین کرام، جب بھی کوئی ناگہانی خبر، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف کی خبر آتی ہے تو یقیناً پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ تم یہی کہو انا للہ و انا الیہ راجعون اور اللہم اخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھو۔ ناظرین کرام، لیکن موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ یقیناً ناظرین کرام، دنیا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کے جو حقدار ہیں وہ علماء ہیں۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ انبیاء کے وارثین کا دنیا سے جلدی جلدی اٹھتے چلے جانا یقیناً ناظرین کرام قرب قیامت کی علامات بھی ہیں۔ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بھی ملتا ہے کہ علم جو ہے وہ علماء کے ساتھ اٹھا لیا جائے گا۔ بظاہر تو دنیا میں علم تو موجود ہوگا، بظاہر علم جو ہے وہ علماء کی صورت میں اٹھا لیا جائے گا۔ ظاہری بات ہے جب علماء اٹھتے چلے جائیں گے تو یقیناً علم جو ہے لوگ اس سے محروم ہوتے چلے جائیں گے۔ یقیناً ناظرین کرام، آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ پاکستان کے اندر عظیم رہنما جو امت کو ایک عظیمت کے راستے پر چل رہے تھے، اور سبحان اللہ امت کو ایک رہنما، ظاہری بات ہے امت مسلمہ کے پاس اس وقت رہنما نہیں ہے جو لیڈ کرنے والے، تو سبحان اللہ ایک عظیم رہنما حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب انتقال کر گئے، اللہ تبارک و تعالی غریق رحمت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ لیکن ناظرین کرام، آج جو اس موضوع پہ بات کرنا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ عظیم شخصیت تھی جن سے اللہ تبارک و تعالی نے معذوری کے باوجود بھی، حالانکہ پاؤں سے معذور تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان سے اتنا کام لیا کہ سبحان اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جام کو وہ سبحان اللہ پلاتے چلے گئے، اور سبحان اللہ۔ لیکن ناظرین کرام، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سبحان اللہ یہ اس معاملے کو پھر سنبھالا۔ اللہ اکبر، یہ عظیم رہنما جن کو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم میں نہیں رہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ دنیا کا ایک سلسلہ ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا وہ چلا جائے گا۔ عام بندہ کوئی چلا جائے ناظرین کرام اس کا بھی افسوس ہوتا ہے، لیکن ایک عظیم عالم دین جب دنیا سے رخصت ہو جائے تو یقیناً عالم کی موت جو ہے یہ عالم کی موت ہوتی ہے۔ اور سبحان اللہ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے علماء کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے۔
خاص طور پر ناظرین کرام جو آج میں نے میسج دینا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کی ان کی زندگیوں میں قدر کریں۔ دیکھیں ناظرین کرام، ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا، کسی کا بہت ہی مشفقانہ انداز ہوتا ہے، کسی کا بہت ہی، اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سبحان اللہ ایک ان کے مزاج میں جو ہے وہ جمال تھا، لیکن سبحان اللہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مزاج کے اندر جلال تھا۔ لیکن ہر ایک کے کام کا مقصد یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت۔ لیکن ناظرین کرام ہر ایک کی مختلف انداز ہوتے ہیں، اس کی مختلف کمزوریاں ہوتی ہیں۔ بس اوقات میں ہوں تو میرے اندر بہت سی کمزوریاں ہیں، میں ان کمزوریوں کا احساس کرتا ہوں، لیکن بس اوقات وہ کمزوری اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ وہ کمزوری جو ہے پھر بس اوقات جو ہے انسان اس کو کوشش کرتا ہے دور کرنے کی۔ لیکن ناظرین کرام اگر ہم ان کی بہت سی خوبیوں کو دیکھیں تو سبحان اللہ ناظرین کرام ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ سبحان اللہ وہ فنافر رسول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وہ یہی زبان پہ پڑھتے تھے، زبان پہ اشعار کہ میرا کسی سے کوئی سروکار کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، اقبال کو پڑھتے تھے، اقبال کو سناتے تھے۔ تو ناظرین کرام یہ وہ لوگ ہیں جو عملی طور پر جو دن کے غازی اور رات کو نمازی ہوا کرتے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم زندگیوں میں اپنے علماء کی، اپنے رہنما کی قدر نہیں کرتے۔ چاہے علماء کی فیلڈ سے ہی تعلق رکھنے والے ہم انہی میں سے ہیں، ہم اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے، اسی طرح عوام الناس بھی قدر نہیں کرتی۔ لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو سبھی تو پھر یہ تو کہتے ہیں کہ بہت اچھے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ ان کی زندگیوں میں ان کی قدر نہیں کرتے۔ تو اب کرنا یہ ہے ناظرین کرام، وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب ان کے یہ جو خاص طور پر علماء ہیں ان سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے گھروں میں علماء کے تذکرے کرنے ہیں، ان کی اچھائیاں بیان کرنی ہیں۔ اب تو لاک ڈاؤن کے بعد تو ناظرین کرام علماء سے تعلق، مسجدوں سے تعلق تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جنریشن کے اندر کتنا بڑا گیپ آ رہا ہے اور یہ گیپ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب سبحان اللہ کا شکر ادا کریں کہ UK، یورپ کے اندر ایسے ٹی وی چینلز، اسلامک چینلز موجود ہیں جن کے ذریعے سے آپ علماء کو سنتے ہیں۔ بہت سے علماء ہیں مختلف انداز سے وہ کام کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، دین کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا انداز ہے جدا گانا، لیکن مقصد یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانا، امت محمدیہ تک پہنچانا۔ لیکن ناظرین کرام اب جو علماء موجود ہیں، خاص طور پر میں آج یہ کہوں گا اپنے UK، یورپ کے رہنے والے ناظرین سے کہ آپ یہ عزم کر لیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک عالم دین کا بیان آپ روزانہ لگائیں گے، گھر والے سارے بیٹھ کر۔ دیکھیں ایک تو تعلق، سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ سبحان اللہ چاہے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر آپس میں پیار و محبت پیدا ہوگی، ماں باپ اولاد کے حقوق پہچانیں گے، اولاد جو ہے ماں باپ کے حقوق پہچانیں گی، اور اسی طریقے سے اعزاء اقارب ایک دوسرے کے، آپ لوگ خاندان والوں کے ایک دوسرے کے حقوق جانیں گے۔ اور دوسرا سبحان اللہ نیک لوگوں کا تذکرہ اور نیک لوگوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات جو ہیں وہ دل پر اثر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام یقین جانیے کہ اللہ گواہ ہے کہ جب یہ خبر پہنچی تو ایسی بے چینی، ایسی کیفیت تھی کہ میں آپ کو بتلا نہیں سکتا۔ لیکن ناظرین کرام موت برحق ہے، جانا سب نے ہے، لیکن ایک عالم کی موت جو ہے عالم کی موت ہے۔ آئیے ناظرین کرام ہم یہ عزم کریں، ہم اپنے علماء سے محبت کریں گے، ہم اپنے علماء کی ان کی زندگیوں میں قدر کریں گے۔ ناظرین کرام یاد رکھیے بہت سے پروپیگنڈے سر اٹھا رہے ہیں، بہت سے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، ان فتنوں کے سد باب کے لیے یقین جانیے واحد راستہ علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، علماء سے اپنے تعلق کو۔ لیکن ناظرین کرام یہ بھی ذہن میں رکھیں، دیکھیں ہمارا کام کیا ہے؟ پازیٹیو بات کو لینا، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، مثبت بات لے لیں، جہاں کہیں سے بھی ہو مثبت بات لے لیں، اور منفی بات، نیگیٹو بات جہاں سے ہو اس کو چھوڑ دیں۔ آج کے دور کے اندر دیکھیں ہمیں سب یہ معلوم ہوتا ہے کیا ہم نے کھانا ہے، کیا نہیں پینا، اور کیا ہمارے صحت کے لیے مفید ہے، کیا نہیں مفید، آج کا چھوٹا بچہ بھی یہ بتاتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے کون سی بات ایسی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ نیگیٹو بات کو زیادہ اچھالتے ہیں، زیادہ پھیلاتے ہیں، پازیٹیو بات کو بھلا دیتے ہیں۔ تو اپنی ذہن کو، اپنی سوچ کو مثبت رکھیں۔ اپنے گھروں کے اندر اگر علماء کے تذکرے، آج یہ دیکھ لیں UK، یورپ کے اندر یہ چرچ کیوں ویران ہو چکے ہیں، UK، یورپ کے اندر ان کے عبادت خانے کیوں ویران ہو چکے ہیں؟ اس لیے ویران ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو ہے اپنے پادریوں سے یا اپنے پوپ سے ان سے تعلق کو ختم کیا، کرتے کرتے ان کے چرچ ویران ہو گئے۔ اب کرتے کرتے آپ یہ دیکھیں لاک ڈاؤن ہوا، لاک ڈاؤن کے بعد یہ کتنی دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ حالانکہ اصولی طور پر یہ ہے کہ دیکھیں اسکول کھلے ہیں، مسجدیں بند ہیں، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔
اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے UK یورپ کے رہنے والے مسلمانوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے لوکل امام صاحب سے رابطہ رکھیں، اپنے علماء سے محبت کریں، ان کے بیانات کو سنیں۔ آپ جن سے محبت کرتے ہیں، میں نہیں کہتا، میں کسی سے نفرت کے آپ کو میسج نہیں دیتا اور نہ کبھی دیا آج تک، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ علماء کی قدر کریں، علماء کی قدر کریں، علماء سے محبت کریں، اور یقیناً علماء سے محبت یہ جہاں دنیا میں آپ کو فائدہ دے گی، وہیں پر سبحان اللہ اخروی نجات۔ مجھے خود یاد ہے ہمارے استاد محترم یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طریقے سے آج ہم بچپن میں جب ان سے پڑھا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے بھائی جس طرح آج یہ ہماری یہ کلاس لگی ہوئی ہے، کل انشاءاللہ جنت میں بھی ہماری کلاس لگے گی، جنت میں بھی ہم ایک دوسرے کو پڑھیں گے پڑھائیں گے سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کے رسول کا دین ہے نا۔ ہم کیوں قرآن سیکھ رہے ہیں، ہم کیوں قرآن سیکھ رہے ہیں، ہم کیوں دین سیکھ رہے ہیں، ہم کیوں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو حاصل کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچ جائیں اور اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام ہمیں یہ چاہیے کہ خاص طور پر علماء سے محبت کریں، علماء کی قدر کریں۔ اور آج انشاءاللہ ہم فاتحہ خوانی تمام حضرات جو ہے میں جتنے سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف بھی پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، الہ قادر ملک بادشاہ، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیری توفیق سے یا اللہ ہم اس کے سوا اور کچھ نہیں کہتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، تو اپنے خاص کرم کے ساتھ جو امت مسلمہ کا عظیم رہنما، جو نے یا رب العالمین جو حافظ قرآن شیخ الحدیث ہونے کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کی ہدایت کا ایک منبع تھے، ایک مرکز تھے، یا اللہ ان کا دنیا سے رخصت ہو جانا یا اللہ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے ایک بہت بڑا خلا ہے، یا اللہ ایک عظیم رہنما پھر سے نصیب فرما۔ یا اللہ یہ تیرے فیصلے ہیں، تیرے فیصلے ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یا اللہ ہم محروموں میں سے نہ ہوں، یا اللہ ہمیں محروموں میں شامل نہ فرمانا۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی ایمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں علماء کی قدر نصیب فرما، علماء سے محبت نصیب فرما، جو علماء سے محبت کرتے ہیں یا اللہ ان کی نسلوں کو دین کا خادم بنا، یا اللہ ان کی نسلوں کو دین کا خادم بنا، دین سے محبت کرنے والا بنا۔ یا اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ہدایت کا نور نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے مسلمان گھروں میں ہاسپٹل کے اندر بیمار ہیں، پریشان پر بیمار ہیں، یا رب العالمین شفا کلی نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو کسی دکھ میں تکلیف میں ہے مصیبت میں ہے یا اللہ سب کی جو ہے مشکلات کو دور فرما، دکھ کو دور فرما۔ یا اللہ حاجی اورنگزیب صاحب کی بخشش و مغفرت فرما، حافظ رمضان صاحب کے والد کے گرامی کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور ان جیسے جتنے شیوخ الحدیث اور ہمارے اساتذہ علماء یا اللہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، حضرت قائد ملت اسلامی امام شاہ احمد نورانی الصدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما۔ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے تمام اولاد پاک کی بخشش مغفرت فرما۔ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین تو اپنے خاص کرم کے ساتھ ہم سب کو یا اللہ سچوں کے ساتھ اپنے روابط کو قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرما، علماء سے اولیاء اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین یہ بڑے بڑے فتنے نمودار ہو رہے ہیں، آنے والے فتنوں سے بھی یا اللہ ہمارے اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری ایمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو اپنے خاص کرم کے ساتھ جہاں کہیں بھی اسلام کے ماننے والوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں سب کو ناکام فرما، مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما۔ یا اللہ دل میں سے کدورت، حسد، بغض، عداوت ہم سب کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرما، سب کو ایک فرما، سب کو نیک فرما۔ یا اللہ جتنے اسلام کے اندر جو سیکٹر بنا دیے ہیں ان سیکٹروں کو ختم کر کے ہم سب کو صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اکٹھا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی یا رب العالمین ہمارے تمام مرحومین کی بخش و مغفرت فرما، بالخصوص جو ہمارے پرمنٹ کالر ہیں بھائی مقصود صاحب اور ہماری اما جی کے ہسبینڈ اور میری والدہ محترمہ، یا اللہ سب کی بخش و مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔